مسلمانوں پر قسم قسم فتنے آ رہی ہے۔ ایک یہ فتنہ ہمیشہ ہمارے مسلمانوں کو پریشان کرنے والے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمن ملعون لوگ دنیا میں بہت زیادہ جنم لیتے ہیں۔ ابھی گائے کا پیشاب چاڑنے والا وہ اپنا اسمبلی کی فلور پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو وجود دیا، لولاک لما خلقت الافلاک، وہ آ کر کے گستاخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تمام مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک سراپا احتجاج میں کھڑے ہیں۔ ہر مسلمان اپنا خون نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج دنیا اپنے اخلاق سے اتنے گر چکی ہے، یہ دنیا کی اسمبلیوں کے اندر ایسے بد اخلاق اور آداب سے ناشنا بے ادب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسمبلی کے اندر ایسے خرافات اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دنیا کا امن خطرے میں آتا ہے۔ یہ بدقسمت اور یہ بدبخت جو اللہ کے نزدیک ہیں ہی بدبخت، لیکن یہ دنیا میں بھی اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں۔ نہیں پتہ کہ مسلمانوں کے نزدیک وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ جان پیش کرنا وہ کتنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھ سے پہلے جیسے علماء اکرام نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اب مودی اور اس کے اس پیشاب پینے والوں کے زوال کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان کے اندر اب انقلاب آئے گا اور دنیا دیکھے گی، وہاں مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے ہندوستان کے اندر ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہندوستان مسلمانوں نے فتح کرنی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا یہ یوں سمجھ لیں کہ وہاں اللہ پاک مجاہدین پیدا فرما رہے ہیں۔ باہر سے جانے والوں کا جو کردار ہے اس سے زیادہ اندر والوں کا کردار جو ہے وہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے۔ اپنے حق کا دفاع کرو، میرا مذہبی حق ہو، معاشی حق ہو، معاشرتی حق ہو، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے حق کے حفاظت کے لیے احتجاج کروں۔ آج میرا مطالبہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام ہو یا عالم کفر ہو، اس بات پر اتفاق کر لے کسی بھی مقدس ہستی کی توہین نہیں کی جائے گی، اور OIC جو ایک مسلمانوں کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے، ہم اس کے ذریعے سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ پورے عالم کے اندر ایک قانون بنایا جائے انبیاء علیہ السلام کی توہین کے خلاف۔ جو توہین کرے اس کی سزا صرف موت اور موت ہے۔ میرے دوستوں، یہ ہمارا مطالبہ آج قائدی جمعیت قائدی ملت اسلامیہ کی کال پر ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، اور انڈیا کو یہ پیغام بلکہ گستاخان رسول کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گستاخی سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری زبانیں کاٹ دی جائے گی اور تمہیں عبرتناک سزا دیا جائے گا۔ ہم کم از کم بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ ہندوستان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہوں ان کو کیا کرے، ان پر پابندی لگا دے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدیں تو ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہندوستان کی پروڈکٹس تو نہیں ہے، ان کی تیار کردہ چیز تو نہیں ہے۔ کم از کم ہم یہ کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان کے لیے کوئی ایسے شہروں کو پیدا کر دے جو غازی دن کی طرح ان کو سب کو واسل جہنم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔